سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شخصیت مبارکہ کل امت کی خواتین کے لیے قابل فخر اور بہترین مثالی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں اور تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ خواتین میں آپ کے فضائل اور آپ کی فضیلتیں، آپ کی شان بلند، منفرد اور یکتا نظر آتی ہے۔ سیدہ کائنات نے دعوت و تبلیغ دین میں ہمیشہ اپنے عظیم والد گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا۔ بہت مصائب آئے مگر آپ نے بڑی جرأت مندی، شجاعت، ہمت کا سامنا کیا اور کبھی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ راہ خدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ شریف میں دوران نماز سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اجری لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنسنے لگے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ خبر پہنچی۔ آپ دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے معصوم ہاتھوں سے اوجڑی اٹھا کر دور پھینکی اور اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے بابا جان کے جسم اقدس کو دھویا۔ اپنے والد کی محبت اور احترام میں ان شیاطین قریش سے خوب ناراضگی کا اظہار کیا۔ فرمایا، شریرو، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی ضرور سزا دے گا۔ اور چند سال بعد وہ سب مشرکین غزوہ بدر میں ذلت کی موت مارے گئے۔ زمانے نے دیکھا کہ سیدہ کائنات کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ حق ہو کر رہا۔ کفار مکہ نے ظلم کی جب انتہا کی اور بنو ہاشم کو 3 سال کے لیے شعب ابی طالب میں محصور کیا تو اس وقت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بھوک، پیاس، مصائب برداشت کیے، جسم مبارک کمزور ہو گیا اور اس کمزوری کا اثر تا حیات رہا، مگر اس کے باوجود بھی شانہ بشانہ اپنے والد گرامی کے رہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعوت و تبلیغ کے فروغ میں دوسری صحابیات کی طرح ہمیشہ غزوات میں بھی نہایت خوش اسلوبی سے خدمات سر انجام دی۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لوگوں کے مابین اس بات میں اختلاف ہوا کہ غزوہ احد کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا۔ لوگوں نے حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تنہا رہ گئے تھے۔
انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی اس بات کا مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون دوتی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لاتے تھے، پھر ٹاٹ کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا گیا اور اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم میں بھری گئی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سیدہ نساء العالمین ہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ ان کی چال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال سے بہت مشابہت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید میری بیٹی کہا اور انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ میں نے ان سے کہا، آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ بعد میں نے سیدہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی کہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن عظیم کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ اس بات پر میں مسکرا پڑی۔ سیدہ کائنات نے دعوت و تبلیغ کے فروغ میں بطور ماں بہترین فرائض انجام دیے اور اپنے بچوں کی وہ اعلیٰ تربیت کی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ دین اسلام کی بقا کی خاطر آپ کی نسل مبارک نے جو عظیم الشان قربانیاں پیش کیں اور ایسی تاریخ رقم کی اور کمالات کے ایسے اعلیٰ مدارج پر فائز ہوئے کہ جو رہتی دنیا تک اہل عالم کے لیے قابل تقلید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد سیدہ کائنات کا وصال ہوا اور آپ جنت البقیع میں آپ کو مدفن کیا گیا۔ یقیناً دین کی تبلیغ میں بہترین آپ کی خدمات کل امت کی خواتین کے لیے بہترین مثالی نمونہ ہے۔